تقوی کی شاندار پریکٹس بھی ہمیں روزہ کرواتا ہے. مجھے بتائیے, جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور افطار کا وقت قریب آنے والا ہوتا ہے, لاکھوں کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں پوری دنیا میں, اب دیکھیں تو اربوں لوگ روزہ رکھتے ہیں. کوئی ایک اسلامی بھائی, بچہ بچی مجھے بتا دیں, اسلامی بھائی اسلامی بہن, کہ جو روزے سے پہلے چپکے سے گھر میں جائے, کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور کچھ کھانا پینا کھا لے. آپ کے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ افطار سے پہلے آپ گھر گئے ہوں گے, گھر میں کوئی نہیں ہے, آپ نے فریج کھولا ہوگا, ٹھنڈا شربت پڑا ہوا ہے, فروٹ کٹا ہوا ہے, گھر میں پانی کا جگ بھی پڑا ہوا ہے, آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے, گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, کوئی ایک ایسا جس نے چپکے سے پانی پی لیا ہو. جب کوئی نہیں دیکھ رہا, بھائی کیوں نہیں پیا آپ نے, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. اچھا یہ تو چلے کھانے پینے کی بات ہے, ہم افطار سے پہلے عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں, حلق خشک, تھکے ہارے, وضو خانے پر گئے, وضو کر رہے ہیں. جب کلی کرتے ہیں تو ہمارے منہ میں پانی آ چکا ہے. منہ اور حلق میں کتنا فاصلہ ہے؟ 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں ہے. کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا کہ میں نے کلی کر کے پانی کتنا باہر نکالا, کتنا اندر ڈال دیا. تو ایک آدھا گھونٹ پی لو بھائی, کسی کو نہیں پتا چلے گا. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ جواب ذرا بلند آواز سے دو نا, کون دیکھ رہا ہے؟ کمال کی بات ہے. دیکھو روزہ کیسی شاندار پریکٹس کرا رہا ہے. میں اکیلا ہوں, کھا پی اس لیے نہیں رہا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور آپ کو پتا یہی کھانا پینا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے بھی حلال, افطار کا وقت ہو گیا اس کے بعد پھر حلال. صرف اس ٹائم میں نہیں کھا پی رہا, حلال چیزیں تھی, روزے کی وجہ سے بعد میں رک گیا. تو جو رب تمہیں کھاتے پیتے دیکھ رہا ہے وہ حرام کام کرتے نہیں دیکھتا. اب سوچیں, یہ شاندار, ہم ہر سب جتنے مسلمان ہیں پریکٹس کرتے ہیں رمضان میں, بالکل پکی پریکٹس ہوتی ہے. اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے نہیں کھاؤں گا, اللہ دیکھ رہا ہے پھر فلم کیوں دیکھتے ہو, اللہ دیکھ رہا ہے پھر حرام کیوں دیکھتے ہو, اللہ دیکھ رہا ہے تم جھوٹ کیوں بولتے ہو. رمضان میں بھی گناہ کر رہے ہیں لوگ, اور رمضان کے بعد تو دھڑلے سے کر رہے ہیں. کیا میرا رب معاذ اللہ تمہیں صرف کھاتے پیتے دیکھ سکتا ہے؟ تمہیں حرام کام کرتے ہوئے, حرام کماتے ہوئے, جھوٹ بولتے ہوئے, کسی پر زیادتی کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا؟ اس وقت کیوں خیال نہیں آتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں پریکٹیکلی تقوی کی پریکٹس کرائی جاتی ہے رمضان میں, تاکہ ہم تگڑے ہو جائیں, ہم روحانی طور پہ مضبوط ہو جائیں. شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے, لیکن جیسی شیطان آزاد ہوتا ہے, جو مسجد صبح شام بھری رہتی ہے وہ خالی ہو جاتی ہے. جناب پھر گناہوں کے کام شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ارے ہماری تو پریکٹس کروائی گئی رمضان میں کہ رمضان کے بعد بھی مضبوط رہیں. آئیں اس بار ایسی پکی سچی نیت کر لو کہ انشاءاللہ رمضان کا بھی انتظار نہیں کریں گے, آج سے انشاءاللہ اب نمازوں کی پابندی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں, جو بندہ محبت اور شوق کے ساتھ 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات کو مجھ پر درود پاک پڑھے, اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کتنا آسان ہے. 3 مرتبہ صبح, 3 مرتبہ شام. اب جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے, 200 مرتبہ پڑھتا ہے, 313 بار پڑھتا ہے, اس کو کس قدر برکتیں ملتی ہوں گی. تو اللہ کرے کہ درود پاک ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. تو اللہ کرے کہ ہم بس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے رہیں, ان پر درود بھیجتے رہیں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نوجوان کا میں نے آپ کو واقعہ سنانا ہے. 3 دن سے وہ نوجوان فاقے میں تھا, مجاہدہ نفس میں مشغول تھا, دشت و صحرا کے سفر کیا کرتا تھا کہ اب اس کو دریا میں بھوک بھی لگی تھی. ایک سیب تیرتا ہوا نظر آیا. اس شخص نے وہ سیب اٹھا کر کھا لیا, مگر جب سیب کھایا تو خوف خدا بھی دل میں تھا. اسے خیال آیا کہ اس سیب کا مالک تو میں نہیں ہوں, یہ کہیں اور سے آیا ہے اور میں نے بغیر اجازت کھا لیا ہے. اب وہ تحقیق کے لیے اس دریا کے کنارے کنارے وہ نوجوان چلنے لگا. اب جب بہت آگے جانے کے بعد اسے دریا کے کنارے ایک بڑی عظیم الشان عمارت بھی نظر آئی اور ایک باغ بھی نظر آیا جس میں سیب کے درخت بھی تھے, اور ایک درخت تو ایسا تھا جو بالکل ہی دریا کے کنارے تھا. تو اس نے سوچا کہ اسی درخت سے یا اسی باغ سے یہ سیب دریا میں گرا اور میں نے بہت دور وہ تیرتا تیرتا مجھ تک پہنچا, میں نے کھا لیا ہے, تو اب اس کا مالک جو ہے اس سے معافی مانگنی چاہیے. وہ باغ کے مالک کے پاس چلے گئے.
اب جب باغ کے مالک کے پاس جا کر معافی مانگی کہ حضرت میں بہت دور سے آیا ہوں اور ایک سیب کا حق بخشوانے آیا ہوں. اب جو باغ کے مالک تھے نا، دراصل وہ بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑی ہستی تھے، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ. وہ سمجھ گئے کہ اس نوجوان کے دل میں بڑا خوف خدا ہے. آج کے دور میں تو لاکھوں روپے لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، اس دور میں بھی ایسے لوگ ہوں گے. یہ ایک سیب کا حق بخشوانے اتنا لانگ ٹریول کر کے میرے پاس آیا ہے، یہ بندہ اسپیشل ہے، اس کے اندر بڑا خوف خدا ہے. اچھا، حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی تھی جن کی عمر 48 سال ہو چکی تھی. ذرا یاد رکھیے گا یہ بات کو، 48 سال ہو چکی تھی اور ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا تھا. تو آپ نے پہلے تو اس نوجوان سے کہا کہ تم 12 سال تک پہلے میری خدمت کرو، پھر میں تمہیں معاف کروں گا. ایک سیب کا حق بخشوانے کے لیے امتحان کتنا بڑا کہ 12 سال تم نے میری خدمت کرنی ہے. اللہ اکبر. وہ نوجوان کیسا خوف خدا کے والا کہ 12 سال اس نے خدمت پوری کی. کہ حضور اب تو معاف کر دیں، اب تو ٹائم پورا ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں، ابھی میری ایک بیٹی ہے، تمہیں ایک اور بھی کام کرنا ہوگا. اور سنو، اس میں 4 عیب ہیں. میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، کانوں سے بہری ہے. تم نے اس سے شادی کرنی ہے. کیسا امتحان ہے. ایسی معذور لڑکی جس کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں کہ وہ اندھی، لولی، لنگڑی ہے، 48 ایئرز، 48 سال کی عمر بھی ہو چکی ہے، مگر وہ کمال کا نوجوان تھا. اس کو معلوم تھا کہ اگر کسی کا حق تلف ہوا ہے اور اس نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن رب بھی معاف نہیں فرمائے گا. ذرا سوچیں کہ یہ ہم سب لوگوں کے لیے کتنا بڑا درس ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے درس ہے جو کسی کا مال دبا لیتے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، کاروبار میں ڈنڈی مارتے ہیں، جھوٹ بول کر کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. اچھا، بعض اوقات یہ ذہن ہوتا ہے میرا کوئی بگاڑ تھوڑی سکتا ہے، کیا کر لے گا غریب آدمی، کیا بگاڑ لے گا میرا. یہ بہت بڑی بھول ہے جو یہ سمجھتا ہے نا کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پچھلے دنوں میں نے ایک بڑا کمال کا جملہ سنا کہ انہوں نے پنجابی میں کہا کسی نے کہ تندرست اور تگڑے آدمی سے نہ ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو. یہ جو کمزور ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے. تو پوچھا گیا کہ کیوں؟ تو کہا کمزور جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا، جب اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی قدرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، پھر ظالم کا ٹھکانہ نہیں بچتا. تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یاد رکھو جب مظلوم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے نا، پھر ظالم کو وہ پکڑ ملتی ہے، پھر ظالم پر وہ عذاب ہوتا ہے، دنیا میں بھی وہ برباد ہوتا ہے، اور آخرت کا حساب تو پھر بڑا ہی نرالا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، میں 3 لاکھ روپے کی بات نہیں کر رہا، میں 30,000 روپے کی بات نہیں کر رہا، میں 3 کروڑ روپے کی بات نہیں کر رہا، 3 پیسے. امام اہل سنت فرماتے ہیں اس بندے کو 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی 3 پیسے کے بدلے. اب سوچے وہ شخص جو لوگوں کے حق دباتا. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں یار سامنے والا بھول گیا، اس کو تو یاد ہی نہیں ہے. ارے اس کو یاد نہیں ہے مگر تمہیں لوٹانا ہوگا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ نوجوان پہلے تو 12 سال خدمت کی، پھر ایسی لڑکی سے، ایسی عورت سے شادی کے لیے بھی تیار ہو گیا. نکاح ہوتا ہے. یہ نوجوان جب اپنے کمرے میں جاتا ہے تو گھبرا جاتا ہے کہ اندر تو نہایت ہی خوبصورت دوشیزہ موجود ہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی اندھی نہیں، کوئی لنگڑی نہیں، کان بھی ٹھیک ہیں. گھبرا گئے. حضرت عبداللہ صومعی کے پاس آئے تو آپ نے کہا نہیں بیٹا، یہی میری بیٹی ہے، تمہاری دلہن یہی ہے. دراصل میری بیٹی کی میں نے بہت خوب اچھے طریقے سے تربیت کی ہے. میں نے جو کہا نا یہ اندھی ہے، یہ اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے کبھی حرام دیکھا نہیں ہے. جو میں نے کہا یہ بہری ہے، یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس نے کبھی حرام سنا نہیں ہے. جو میں نے یہ کہا کہ وہ لنگڑی ہے، وہ اس لیے کہا کہ اس نے کبھی پیر حرام کی طرف بڑھائے نہیں ہے. ہاتھ کے بغیر والی اس لیے کہا کہ ہاتھ حرام کی طرف اٹھے ہی نہیں. میرے بیٹا یہ تمہاری ہی زوجہ ہے، جاؤ زندگی اچھے انداز میں اس کے ساتھ گزارو. ذرا سوچئے گا یہ جوڑا کیسا تھا.
کہ ایک طرف ایسی پاک نیک عورت ہے، اس قدر پارسا خاتون ہیں، اور دوسری طرف جو نوجوان، ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام سیدنا ابو صالح محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ تھے۔ اب ذرا سوچیں یہ دونوں جب ملتے ہیں، جب ایسا مبارک جوڑا بنتا ہے، تو آپ کو معلوم ہے ان کے یہاں اولاد کون پیدا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، ان کے یہاں کوئی اور نہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ غوث پاک کے والدین کا واقعہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم نے اپنے اس ولی کامل کے لیے گویا کیا شاندار جوڑا ملایا۔ ماں باپ ایسے تھے، اللہ نے ایسی اولاد عطا فرمائی جو ولیوں کے سردار بن گئے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی سبحان اللہ، پیران پیر کی تو یہ شان ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا۔ یہاں جو سیکھنا ہے نا، اللہ اکبر، ایک تو خوف خدا، حقوق العباد، بندوں کا حق کس قدر اہمیت کا حامل ہے، ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی۔ دوسری بڑی اہم بات، حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ جو غوث اعظم کے بھی نانا جان ہیں، انہوں نے اپنی نیک اور پارسا بیٹی کا نکاح جن سے کیا، اس میں کیا دیکھا؟ پیسے پوچھے، بیٹا بینک بیلنس کتنا ہے، جائیداد کتنی ہے، خاندان کون سا ہے؟ انہوں نے نیکی دیکھی، خوف خدا دیکھا، ایسا نوجوان دیکھا کہ جو اللہ کے خوف میں مبتلا ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا۔ آج ہم نکاح سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ یہاں مجھے والدین بھی سن رہے ہیں، نوجوان بھی سن رہے ہیں۔ میں کچھ بات والدین سے کرنا چاہتا ہوں، کچھ بات نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ مدنی چینل پر بھی مجھے والدین بھی سن رہے ہوں گے، نوجوان میرے بھائی میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہوں گی، ذرا غور سے سننا میری بات۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ آج اگر ہم اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں، خاندان کیسا ہے، مالدار ہے کہ نہیں، جہیز کتنا لائے گی، بس، اور آگے بس ٹھیک ہے، 2-3 چیزیں چیک ہو گئی۔ اچھا لڑکا ڈھونڈنا ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ کماتا کتنا ہے، کوئی بری عادت تو نہیں۔ اچھا بری عادت میں ہمارے نزدیک بری عادت کون سی ہے جو دنیا والے بری سمجھتے ہیں؟ شرابی تو نہیں ہے، جواری تو نہیں، ہیروئنچی تو نہیں، نشئی تو نہیں، ٹھیک ہے یہ بھی گناہ ہے، مگر کیا نماز نہ پڑھنا کوئی برائی نہیں ہے؟ یہ پوچھتے ہیں کیا کماتا ہے، یہ پوچھتے ہیں کہاں سے کماتا ہے، حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے۔ اچھا ان دونوں طرف جو معاملات چیک ہو رہے ہیں، ان تمام باتوں سے بڑھ کر ایک بات ہے جو ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں، نارملی نہیں پوچھتے، کہ اس لڑکا یا اس لڑکی کا عقیدہ کیا ہے، اس کے بلیفز کیا ہیں، اس کے عقائد کیا ہیں، اللہ، اس کے رسول، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کے بارے میں اس کی سوچ کیا ہے۔ یہ اتنی بڑی مسٹیک ہے کہ جناب ہم نے دیکھا کہ کسی والد نے اپنی بیٹی کی شاندار تربیت کی، پردہ بھی کروایا، اللہ، اس کے رسول، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام کی محبت اس کے دل میں ڈالی، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کو مرید بھی بنایا اور اس کے دل میں غوث پاک کی محبت بھی ڈال دی، مگر شادی کرتے وقت یہ نہ دیکھا کہ وہ لڑکے والے جن کے یہاں میں بڑا خاندان تو دیکھ رہا ہوں، اس کی گاڑی اور بنگلہ تو دیکھ رہا ہوں، اس لڑکے کی آمدنی تو دیکھ رہا ہوں، یہ نہ دیکھا کہ وہ دین میں کیسے ہیں۔ وہ نیک عبادت گزار بچی کی جب شادی ہوئی، تھوڑے دنوں بعد پتا چلا کہ اس بیچاری بچی کا پردہ ہی ختم کروا دیا گیا۔ وہ بچی تو ماں باپ کے کہنے پہ چلی گئی اس خاندان میں، اچھا پردہ بھی ختم کروایا گیا، اور تھوڑے دنوں کے بعد اس کا ذہن بھی خراب کرنا شروع کیا کہ تم یہ نبی پاک کا میلاد کیوں مناتی ہو، یہ غوث پاک کا ذکر کیوں کرتی ہو، یہ ولیوں کی باتیں کیوں ہوتی ہیں، ارے ساری زندگی جو تم نے کمائی کی تھی وہ تم نے ادھر رشتہ کر دیا، تم کو کوئی دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ اچھا پھر اس لڑکے کے ہاتھ میں اپنی بچی کا ہاتھ آپ دے رہے ہیں کہ جو رشوت کا کام کر رہا ہے، جو سود کا کام کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے،
مجھے بتاؤ نا یہ کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ آپ سوچیں یہ نسلوں کا فیصلہ ہے. آپ نے اپنی بچی اس خاندان میں دی. سود کمانے والے کے بارے میں احادیث میں کیا روایت ملتی ہیں؟ یعنی یہ وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ سے لڑائی لڑ رہا ہے. آپ اللہ سے جنگ کرنے والے کے ساتھ اپنی بچی دے رہے کیونکہ آپ نے یہ دیکھا کتنا کماتا ہے. یہ تو توفیق ہی نہیں ملی کہ چیک کرتے حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے. سوچنے والی بات ہے. آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ ارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نیک تھے. اللہ نے کیسی نیک اولاد عطا فرمائی. آپ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ کریں گے جن کے عقائد درست نہیں، اعمال درست نہیں، روزی حلال نہیں، تو کیسے آنے والی نسلوں کا حال برا نہیں ہوگا؟ اور بالکل اسی طرح اے نوجوانوں سنو، کتابوں میں ایک بات پڑھی میں نے، ہے بڑی عجیب بات، کہ نوجوان جتنے ہیں نا جن کی شادیاں نہیں ہوئی، یہ میں ان سے بات کر رہا ہوں. کتابوں میں لکھا کہ تم پر تمہاری ہونے والی اولاد کا ایک حق ہے. اب بندہ کہ یار ابھی تو شادی نہیں ہوئی، اولاد کا حق کہاں سے آ گیا؟ کہاں ہونے والی اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے. جی جناب، کیونکہ ماں ہی پہلی ٹیچر ہوتی ہے، ماں ہی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. ارے ماں ہی نمازی نہیں ہے تو وہ کیسے بچوں کو نمازی بنائے گی؟ ماں ہی دیندار نہیں ہے تو بچوں کے اندر کیسے دین آئے گا؟ اللہ اکبر. غوث اعظم کی شان تو کیسی تھی. آپ جب 5 سال کے قریب پہنچے، مدرسے لے کر جایا گیا. قاری صاحب نے کہا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا. الف لام میم سے پہلا پارا سنایا، سیقول سے دوسرا سنایا، تلک الرسل سے تیسرا سنایا. سناتے سناتے غوث پاک نے پہلی نشست میں زبانی 18 پارے سنا دیے. قاری صاحب حیران، بیٹا اتنے پارے پہلی باری میں؟ اور پڑھو. کہ مجھے اتنے یاد ہیں. کہ کدھر سے یاد ہو گئے؟ کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی. میں ماں کے پیٹ میں تھا، ماں قرآن پڑھتی تھی، میں ماں کے پیٹ میں ہی قرآن یاد کر لیتا تھا. ٹھیک ہے، یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت ہے. یہ اللہ کریم نے شاندار مقام دیا شیخ عبد القادر جیلانی کو. مگر سیکھنے کو کیا ملا؟ ماں حافظہ تھی نا، بچہ پیٹ میں تھا، ماں قرآن پڑھتی تھی. آج بچہ پیٹ میں ہو، ماں فلمیں دیکھ رہی ہے، ماں گانے سن رہی ہے. جو ماں بے پردہ بازار میں گھوم رہی ہے اس کی بچیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ پلیز اے میرے نوجوانوں، یہ تم پر بھی ذمہ داری ہے. صرف یہ نہ دیکھو لڑکی کیسی ہے، ہمارے ایک ہی کانسیپٹ ہے، وہ دکھنے میں اچھی ہونی چاہیے. ارے یہ شکل و صورت یہ چند دنوں کا پیار ہے، ساری زندگی گزارنی ہے. دیکھو دین میں کیسی ہے. اور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو حدیث سناتا ہوں. کچھ لوگ تو شادی اسی لیے کرتے ہیں، بڑا خاندان ہوگا، بڑا پیسہ آئے گا، ارے جناب بڑا نسب ہوگا، بڑی فیملی کے ساتھ ذرا میرا تعلق ہو جائے گا کہ میں فلاں خاندان کا داماد ہوں. سنو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی عورت سے نکاح کے لیے 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. نمبر 1 اس کا مال، نمبر 2 حسب نسب فیملی خاندان، نمبر 3 حسن و جمال، اور نمبر 4 دین. 4 چیزوں کو چیک کرنے والے کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کرو. یعنی ان 3 چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں، دیندار ہونا ضروری ہے. پتا چلا بڑا پیسہ ہے، بڑا حسن و جمال ہے، عقیدہ ہی درست نہیں ہے، دل میں گندگی بھری ہوئی ہے، بے حیائیاں ہیں. بتاؤ نا آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا؟ تو دیندار کا انتخاب یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں بے شک دنیا بہترین استعمال کی چیز ہے، لیکن اس کے باوجود نیک اور صالحہ عورت دنیا کے مال و متاع سے بھی افضل و بہترین ہے. وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے نیک اور پارسا بیوی عطا کی ہے. دعا مانگا کرو اللہ سے، اور اپنی شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کو کہیں کہ میرے لیے اگر رشتہ ڈھونڈنا ہے تو نیک عورت ڈھونڈیے گا، با پردہ ڈھونڈیے گا، با حیا ڈھونڈیے گا، اللہ اس کے رسول صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء سے محبت کرنے والی ڈھونڈیے گا تاکہ میری آنے والی نسلوں کی اچھی تربیت ہو. بالکل اسی طرح اگر کسی بچی کے لیے آپ نے لڑکا ڈھونڈنا ہے، ارے یہ نہ دیکھو اگر ایک رشتہ ٹھکرا دوں گا تو پھر کیا ہوگا، اچھا خاندان ہے، ارے کوئی بات نہیں، عقیدے میں تھوڑا بہت تو فرق ہے، تھوڑا بڑا معاملہ ہے، پیسے بڑے اچھے ہیں، تھوڑا بہت حرام کماتا ہے. دیکھو یہ مت کرنا، تم
اللہ پر بھروسہ رکھو. لوگ کہتے ہیں رشتے چھوڑ دوں گا تو بچی کا رشتہ پھر نہیں ہوگا. ارے تم ایک ایسا رشتہ ٹھکراؤ, اللہ تمہارے لیے اور آسانیاں کر دے گا. ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور آنے والی نسلوں کے فیصلے درست کرنے ہیں. ورنہ میں ایسے کئی والدین کو جانتا ہوں جو پہلے تو جذباتی طور پہ فیصلے کر ڈالتے ہیں, بعد میں خود سر پکڑ کر رو رہے ہوتے ہیں. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں, یہ خاندان غوث پاک کا واقعہ سنایا ہے میں نے, غوث پاک کے والدین کا واقعہ سنایا ہے کہ آپ کے نانا جان نے کیا شاندار انداز اپنایا تھا یہ رشتہ کرنے کا. دوسری بات جو اس واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے, یہ بھی والدین کے لیے ہے, کہ اگر ہم نیک ہوں گے نا تو ہمارے بچے نیک ہوں گے. ہم یہ چاہتے ہیں بچے نیک ہو جائیں, ہم نہ سدھریں. ایسا نہیں ہوتا. ماں باپ کو پہلے سدھرنا پڑے گا, ماں باپ کو اپنی عادتیں بہتر کرنی پڑیں گی. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نیک بنے تو فرسٹ آف آل ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا. وہ والد کیسے امید رکھتا ہے کہ میں 5 ٹائم نماز نہ پڑھوں, صرف جمعے کی نماز پڑھوں اور میرا بیٹا 5 وقت کا نمازی بن جائے, خود شراب پیتا ہو اور کہے میرا بچہ نیک بن جائے. وہ ماں کیسے امید رکھتی ہے خود بے پردہ گھومے اور کہے میری بچی با پردہ ہو جائے. نہیں جناب, ہمیں بدلنا ہوگا. بچے انسپریشن لیتے ہیں, بچے پہلے ماں باپ کو دیکھتے ہیں. میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں جس گھر میں نماز ہوتی ہے, دادا دادی نماز پڑھتے ہوں, نانا نانی نماز پڑھتے ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ جا نماز بچھائیں گے, ابو کے ساتھ آ کے چھوٹا بیٹا کھڑا ہو جائے گا. چھوٹی بچی جس کو دوپٹہ باندھنا بھی نہیں آتا, وہ دوپٹہ باندھے گی, امی جان یا نانی جان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے گی. کیوں؟ وہ جو دیکھتے ہیں وہ اپناتے ہیں. اب گھر میں نماز کی بجائے گانے باجے ہوں, گھر فلمیں ڈرامے ہوں, گھر میں گالی گلوچ ہو, گھر میں برے کام ہو, ان کے بچوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ان کے بچے باہر گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, ان کے بچوں پر انسپریشن ہی یہی ہوتی ہے. تو پلیز اگر آپ چاہتے ہیں, اور ہمیں چاہنا پڑے گا, ہاں یہ بھی میں آپ قرآن کی آیت سنانے جا رہا ہوں, یہ والدین کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا, اور یہ حکم قرآنی ہے. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے ایمان والو, اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اس آگ سے بچانے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں. آگے فرمایا اس پر سخت کرے, یعنی طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں. جب یہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ آیت صحابہ کے سامنے تلاوت کی نا, تو صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم اپنے اہل و عیال کو ان چیزوں کا حکم دو جو اللہ عز و جل کو محبوب ہیں, اور ان کاموں سے روکو کہ جو رب تعالیٰ کو ناپسند ہیں. تو حتی المقدور اپنی پوری کوشش کرنی ہے اپنی اولاد کو گناہ سے بچانے کی, انہیں نیکی کا راستہ دکھانے کی. مگر یہاں ایک اور بات بھی سمجھنی ہے, اولاد کی تربیت تو کرنی ہے لیکن والد پر لان نہیں کر سکتے, تان نہیں کر سکتے. اگر کسی کا بیٹا جو ہے وہ فرما بردار نہیں بنتا, کسی کا بیٹا نمازی نہیں بنتا, تو کہیں یار یہ دیکھو باپ خود تو نمازی بیٹے کو نمازی نہیں بنا سکا. تو ایک لمٹ تک ذمہ داری ہے, وہ نہیں مانتا, اس کے نصیب میں ہدایت نہیں. تو ہم کسی کی اولاد کی وجہ سے کسی کے والد پر لان تان نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر ایسا کرنے جائیں گے تو بات بہت دور تک چلی جائے گی. قابیل کون تھا؟ حضرت آدم کا بیٹا تھا نا, کفر پر موت ہوئی. حضرت نوح کا بیٹا کنعان, اس کی کفر پر موت ہوئی. تو انبیاء کے بیٹے بھی ایسے تھے. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ کریم کرم فرمائے تو کسی چور اور ڈاکو کے گھر میں بھی ولی کو پیدا کر دیتا ہے, اور کسی کی اس کی خفیہ تدبیر ہے کہ بڑی نیک ہستی ہو. اب اگر یزید پلید کی جو کارستانیاں ہیں, اس کی جو بدبختیاں ہیں, ہم بھی کہتے ہیں وہ پلید تھا, لعنت کا مستحق ہے, لیکن اس کی شیطانیوں کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لان کرنا یہ درست نہیں ہے. کیونکہ اگر کسی کی اولاد کی وجہ سے کسی کے والد پر لان تان کیا جائے گا تو پھر یہ سلسلہ بہت اوپر تک جائے گا. تو بہرحال یہ والدین کی ذمہ داری ہے
کہ وہ اپنی اولاد کی شاندار تربیت کریں. اور آج کے دور میں اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے ماحول کو، ماں باپ کے لیے بھی تو سہولت ہو گئی نا. خود تربیت کرنا مشکل تھا، آج لائف بڑی بیزی ہے. الحمدللہ بچوں کے لیے دعوت اسلامی میں مدرسۃ المدینہ موجود، جامعۃ المدینہ موجود، الحمدللہ بڑوں کے لیے موجود، اسلامی بہنوں کے لیے موجود، تو پوری فیملی کے لیے مدنی چینل موجود. اتنے سارے ٹولز ہیں ہمارے پاس، اتنے سارے طریقے ہیں کہ اگر ہمارا ذہن بن جائے کہ مجھے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، اپنی فیملی کو بھی سدھارنا ہے، تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے. تو بہرحال اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اب سبحان اللہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے. اللہ کریم نے کیسا مرتبہ دیا. آئیے ذرا غوث اعظم کا ایک تھوڑا سا تعارف بھی سن لیں تاکہ ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. آپ جو ہے، آپ کا نام عبد القادر، کنیت ابو محمد ہے، محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے، اور غوث الثقلین یعنی جنوں اور انسانوں کے غوث مددگار، یہ آپ کے مشہور القاب ہیں. حضور غوث اعظم 470 ہجری کو جیلان میں پیدا ہوئے. آپ 91 ایئرز 91 سال آپ کی عمر مبارک تھی. 561 ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے ولی ہیں، پیروں کے پیر ہیں، روشن ضمیر اور سلطان الاولیاء ہیں. جس طرح آپ رحمت اللہ تعالی ولایت میں بہت بلند مرتبہ رکھتے ہیں، یہ بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتا. آپ کی کرامتیں تو بڑی بیان کی جاتی ہیں، بے شک آپ ولیوں کے ولی ہیں، مگر آپ علم میں بھی بہت اونچے مقام کے مالک ہیں. آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے، باقاعدہ فتوے بھی لکھا کرتے تھے اور مدرسے میں پڑھایا بھی کرتے تھے. سبحان اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے 3 حصے ہیں. ٹھیک ہے، نوجوان بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں، ذرا غور سے سنیں. پہلا حصہ آپ کی ولادت سے لے کر 18 سال تک کا، جو آپ کا ینگ ایج، یوتھ جس کو کہتے ہیں، پیدائش سے لے کر جو 18 سال تک تھا، آپ اس میں اپنے آبائی وطن جیلان میں ہی تشریف فرما رہے. جو دوسرا حصہ تھا 18 سال سے لے کر 51 سال تک، یہ آل ٹوگیدر 33 سال مزید بنتے ہیں. اس میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ جیلان سے بغداد آ گئے، بہت علم دین حاصل کیا، خوب مجاہدات بھی کیے، جنگلوں میں تشریف لے جاتے، تنہائی میں رہ کر اللہ پاک کی عبادت کرتے اور فکر و ذکر میں مصروف رہا کرتے. اور پھر جو تیسرا حصہ ہے 51 سال سے لے کر 91 سال تک، یہ 40 سال بنتے ہیں، یہ 40 ایئرز کا ٹائم ہے. اس میں آپ نے باقاعدہ درس و بیان کا سلسلہ شروع کیا، نیکی کی دعوت کو عام کیا، علم دین کی روشنی پھیلائی، ہدایت کے چراغ جلائے، لوگوں کو دین حق کی راہ دکھائی، سنتوں کو عام کیا اور ہزاروں بھٹکے ہوئوں کو سیدھے رستے کا مسافر بنا دیا. اچھا، یہ ایک بڑا کمال کا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک یوں سمجھیے کہ خوبصورت سا جائزہ ہے. جیلان میں 18 سال جب ہو گئے نا، تو آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ ماں جی اب میں بغداد جانا چاہتا ہوں اور علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں. کیسے ماں باپ تھے، پہلے ہی سے تربیت شاندار تھی، نیک اور پارسا تو پہلے ہی تھے، بیٹے کو روکا نہیں. یہ ان والدین کے لیے درس ہے کہ بچہ جب نیکی کے راستے پہ جاتا ہے تو اس کو روکنے لگتے ہیں. ارے بیٹا اتنا دین میں نہ جاؤ، ابھی سے داڑھی کہاں رکھو گے، ابھی سے کہاں تم دین کے کاموں میں اتنے آگے جا رہے ہو، ابھی تو زندگی گزارنی ہے. بچہ دین کی طرف بڑھتا ہے. کیسے بد قسمت ہیں وہ ماں باپ جن کے دل میں تشویش بڑھتی ہے. خدا کی قسم دل میں خوشی بڑھنی چاہیے کہ یا اللہ یہ تیری مہربانی کہ آج کے پرفتن دور میں میرا بچہ سنیما نہیں مسجد کی طرف جا رہا ہے، شراب کے اڈے کی طرف نہیں مدنی قافلے میں جا رہا ہے، وہ بے حیائی والی کتابیں نہیں دین کی کتابیں پڑھنا چاہ رہا ہے. ارے ایسے ماں باپ کو تو بچے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. مگر ہمارے پاس ایسے واقعات آتے ہیں کہ بچہ نیک بننا چاہتا ہے، ماں باپ دل توڑ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ سختی کر رہے ہوتے ہیں. سنو آپ کی ماں نے کیا کہا کہ بیٹا ضرور جاؤ مگر اب ہماری تمہاری ملاقات محشر کے میدان میں ہوگی. کیونکہ اس زمانے میں ٹریول ہوتا تھا، لمبا ٹریول. ماں کو پتا تھا بیٹا واپس آنے سے پہلے میں دنیا سے چلی جاؤں گی، مگر کتنی بڑی قربانی تھی. ماں نے نصیحت کیا کی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا ہے. بیٹا چلا گیا، کچھ پیسے بھی دیے ماں نے کرتے میں سی کر. اس زمانے میں تو قافلے روڈوں پہ جاتے تھے، ڈاکو بھی ڈاکہ مارتے تھے، تو پیسے 40 دینار کے قریب آپ کو آپ کے کپڑے کے اندر سی کر دے دیے. قافلہ جیسے ہی آگے گیا، کچھ راستے میں رات ہوئی تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا.
سارے قافلے کے پیسے جو ہے وہ چھین لیے. 18 سال کے آپ نوجوان تھے, ڈاکو کو امید تو نہیں تھی کہ اس نوجوان کے پاس کچھ پیسے ہوں گے, مگر کسی نے پوچھ لیا بتاؤ اے نوجوان تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے کہا 40 دینار ہیں. اچھا 40 دینار کہاں ہیں؟ کئی کپڑے کے اندر چھپے ہوئے سلے ہوئے. عجیب نوجوان ہے, پیسے بھی بتا رہا ہے, جگہ بھی بتا رہا ہے کہاں چھپا کے رکھے. سردار کو بلایا کہ سردار ایک نوجوان عجیب سی باتیں کر رہا ہے, کہتا ہے کپڑے میں پیسے چھپے ہوئے سلے ہوئے بھی ہیں. سردار آیا, نوجوان کتنے پیسے؟ کا 40 دینار. کہاں ہیں؟ بولے لباس میں سلے ہوئے. کہا نوجوان لوگ تو ہم سے مال چھپاتے ہیں, تم خود ہی بتا رہے ہو, کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر. دیکھو سچے کی زبان سے جب بات نکلتی ہے تو کیسا اثر رکھتی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میری ماں نے بس مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا. آپ نے سوال کیا, میں نے بتا دیا, پیسے ادھر پڑے ہوئے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیے, غوث اعظم نے کوئی بیان نہیں کیا ہے, کوئی روایتیں آیتیں نہیں سنائی, صرف آپ نے سچ بولا. اللہ اکبر. اس سچی زبان سے جب وہ جملے نکلے نا تو وہ ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں پیوست ہو گئے. وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے, زارو کتار رونے لگا, اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ذرا دیکھو یہ نوجوان نے اپنی ماں سے ایک وعدہ کیا ہے, یہ اس وعدے کو پورا کر رہا ہے. ارے میں تو رب سے کیے ہوئے روز وعدے پامال کر رہا ہوں, میں قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا, اپنے ڈکیتی سے توبہ کی, سارے قافلے والوں کا مال واپس کر دیا. ارے صرف شیخ عبد القادر جیلانی کا نہیں, پورے قافلے والوں کا مال سلامت رہ گیا. کیا سیکھنے کو ملا؟ سچ کو آنچ نہیں ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں یار جھوٹ بولو تو ہی کام بنے گا. نہیں جناب, بنے گا نہیں, بگڑے گا. سچا جو ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہے. سچائی یہ اولیاء کا طریقہ ہے, یہ نبی پاک کا طریقہ ہے. مجھے ایک بات بتاؤ نا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سالہ زندگی جب گزاری تھی اور مکے کے لوگوں میں اب اعلان نبوت کا وقت آیا تھا, اس وقت میرے آقا صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے ایک عظیم الشان اعلان کیا تھا, اے لوگوں بتاؤ میں کون ہوں. یہ کیسا اعلان ہوتا ہے, یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اپنے ساتھ رہنے والوں کے سامنے یہ پوچھ لینا کہ مجھے بتاؤ میں کون ہوں, تو پھر لوگوں کو بڑی باتیں پتا ہوتی ہیں. مگر میرے آقا کی شان دیکھو, 40 سال ان خون خوار لوگوں کے درمیان رہے تھے, مگر سب کی زبان پر ایک ہی جواب تھا, آپ امین ہیں, آپ صادق ہیں, آپ امانت دار ہیں, آپ سچے ہیں. ایک بات تو بتاؤ, بے حد محبت ہے آقا سے, بڑی محبت ہے غوث اعظم سے, آقا امین ہیں, غوث پاک سچے ہیں, اور یہ نبی پاک کو ماننے والا غوث پاک کا دیوانہ کیسے جھوٹ بول دیتا ہے؟ اپنے بارے میں سوچو, کیسے فیضان ملے گا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا؟ کیسے غوث اعظم کی سچی غلامی کا دعویٰ کر سکتے ہیں ہم کہ اگر زبان پہ جھوٹ ہے تو؟ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں صرف سچ بولنا ہے. ہمارے آقا تو وہ ہیں جن کے بارے میں بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا, سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. ارے سچی بات سکھانے والے آقا ہیں, اور نبی پاک کا غلام کہلانے والے کی زبان پہ جھوٹ. اچھا جھوٹ بھی اب اتنا آ گیا ہے کہ پہلے تو لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے تھے. لوگ بتاتے ہیں پہلے کبھی کبھی کوئی جھوٹ بولتا تھا, اب تو ایسا لگتا ہے کوئی کبھی کبھی سچ بولتا ہے. ہر بات میں جھوٹ, دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ, کاروبار میں مال بیچنا ہے تو جھوٹ, مال خریدنا ہے تو جھوٹ, پیسے دینے نہیں ہے تو جھوٹ, ہر بات میں جھوٹ. مذاق بن گیا جھوٹ, تو اس کو کوئی بڑا گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. روایتوں میں آتا ہے جب بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے نا, اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس کے منہ کی بو سے فرشتے 1 میل دور ہو جاتے ہیں. اب سوچو, جھوٹ بول بول کر فرشتے تو دور کر دیے ہیں, رحمت کے فرشتے تو ہو گئے دور. اب ہم کہتے ہیں گھر میں بیماری نہیں ختم ہوتی, پریشانی ختم نہیں ہوتی, برکت نہیں آتی, کاروبار میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ارے تم نے جھوٹ بول کر سارے رحمت کے فرشتے تو دور کر دیے. آؤ اے غوث پاک کے چاہنے والوں, اگر واقعی فیضان غوث حاصل کرنا ہے نا, واقعی 11ویں شریف کی برکتیں حاصل کرنی ہے, تو آج ایک نیت کر کے جاؤ کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. نیت کر لیں انشاءاللہ, آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ, سچ بولیں گے. کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے سچ بولنا, لیکن آپ یقین کریں جب آپ سچ بولتے ہیں نا تو کام سیدھا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ مدرسے کے طلباء بھی بیٹھے, اسکول کالجز والے بھی بیٹھے ہوں گے, آفس میں جاب کرنے والے بھی بیٹھے. اب کسی دن آپ لیٹ ہو گئے, ٹھیک ہے, اب لیٹ ہونے پر کیا بہانہ ہوتا ہے؟ وہ ٹریفک جام تھا, فلاں پرابلم ہو گئی تھی, پیر میں تکلیف تھی, طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اب قاری صاحب, استاد صاحب, یہ آفس والے تو مان گئے کہ آپ آدھا گھنٹہ کیوں لیٹ ہوئے ہیں. جھوٹ کا گناہ تو مل گیا نا.
اور آپ جلدی اٹھنے والے بھی نہیں بنے، کیونکہ آپ کو پتا ہے جب لیٹ ہوں گا جھوٹ بول دوں گا. لیکن جس دن آپ نے کہا کہ میری آنکھ ہی لیٹ کھلی تھی، میں خود گھر سے دیر نکلا تھا، تو کیا ہوگا؟ چھوٹی سی یا تو سزا ملے گی یا تھوڑے پیسے کاٹ لیے جائیں گے سچ بولنے کی وجہ سے. لیکن فائدہ کیا ہوگا کہ اب آپ کل جلدی اٹھیں گے ہیں، آپ جھوٹ سے بھی بچ گئے، آپ کی روٹین بھی ٹھیک ہو گئی. اور ایک اور بات یاد رکھیں، جو جھوٹ بولتا ہے نا وہ ہمیشہ پریشان نظر آئے گا. ہاں کتابوں میں لکھا ہے جھوٹ بولنے والے کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنے والا آپ کو مضطرب، ٹینشن میں، پریشان دکھے گا. سچ بولنے والا بڑا پرسکون دکھے گا، اس کے چہرے پہ نور ہوگا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے نا، تو کئی بار ایسا بھی ہوا کہ لوگ جو پیارے آقا کا چہرہ دیکھتے نا، کہتے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، ایسا چہرہ. یہ جو کہتے ہیں سچ ہی کہتے ہیں. ہاں جو سچ بولتا ہے نا، کام، کوائٹ، پرسکون، بڑا ریلیکس ملے گا آپ کو. اور اس کی وجہ بھی ہے، ایک وجہ بھی بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ جس کی عادت ہی جھوٹ بولنے کی ہے، آپ سے ملا کہاں رہتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی بندہ کسی غریب علاقے میں رہتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا علاقہ ہوگا جو غریبوں کا علاقہ ہوگا. اب اس کو بتانا نہیں ہے میں وہاں رہتا ہوں، تو وہ کہے گا میں تو جناب کنال روڈ پہ رہتا ہوں. اچھا اب بتایا اس کو گھر کہیں اور ہے، راستہ بتایا، علاقہ بتایا کوئی مہنگے علاقے کا. اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ اس کو میں نے ایڈریس جو نا کنال روڈ کا بتایا ہے. اب جب بھی پوچھے گا اس کو یہی بتانا پڑے گا. اچھا دوسرا کہتا ہے کام کیا کرتے ہو، پتہ چلا کام ٹھیلا لگاتا ہے. حالانکہ ٹھیلا لگانا کوئی غلط بات نہیں، یہ رکشہ چلاتا ہے. کہا جناب میرا تو بہت بڑا بزنس ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا. اچھا ماشاءاللہ. اس بیچارے کو کیا پتا. اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ اس کو میں نے ٹھیلا نہیں بتایا، اس کو امپورٹ کا بزنس بتایا. ٹھیک ہے. فائلیں سنبھالنی پڑتی ہیں اس کو اپنی خود ہی. وہ نہیں آفس میں جاتے ہیں 2 دن بعد، کیوں نہیں آئے، 2 دن چھٹی ہوئی، وہ نانی کا انتقال ہو گیا تھا. حالانکہ نانی جان پہلے دنیا سے ابھی ہیں، موجود ہیں، لیکن اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ آفس میں نانی مر چکی ہے. اب دوبارہ کہہ نہیں سکوں گا کہ نانی بیمار تھی. تو جو جھوٹا ہوگا نا، اس نے جھوٹ بولا ہوا ہوگا. اور جہاں جہاں اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ ایک جھوٹ کو سنبھالنے کے لیے اس کو مزید جھوٹ بولنے پڑیں گے. سچے کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، جب پوچھے بتا دوں گا کہاں رہتا ہوں، جب پوچھے صحیح بتاؤں گا کیا کام کرتا ہوں. جو چیز اپنے بارے میں بتانی ہے سچ بتائے نا، تو آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہوگی. جھوٹے کو ٹینشن ہوتی ہے. اللہ کرے آج یہ جھوٹ کی لعنت ہمارے اندر سے دور ہو جائے. اپنے بچوں کو بھی یہ حوصلہ دیا کرو. ہاں اپنے بچوں کو کہہ دیں کہ بیٹا کوئی غلطی ہو گئی مجھے بتا دینا، جھوٹ مت بولنا. اور وہ غلطی کر کے سچ بولے نا تو اس کو بہت زیادہ سزا مت دیں. اس کو اتنا مت ڈانٹے کہ آئندہ پھر جھوٹ بولنے لگے. اس کو اس بات کی شاباش دے کہ چلو کم از کم تم نے سچ بات تو بتائی، تاکہ بچپن سے بچہ سچا بنے. غوث اعظم کی ماں نے کہا تھا بیٹا ہر حال میں سچ بولنا. آج ہم دانستہ یا غیر دانستہ اپنے بچوں کی خود ٹریننگ کر رہے ہیں جھوٹ بولنے کی. وہ کیسے؟ گھر میں فون آیا کسی کا، ابو نے کہا بیٹا ذرا کہہ تو ابو سو رہے ہیں. بیٹا دیکھ رہا ہے ابا جاگ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے سو رہے ہیں. باہر دروازے پہ دستک ہوئی، کہا ابو گھر پہ نہیں ہے بتا کے آؤ. اچھا اس میں کبھی کبھی چٹکلا بھی ہو جاتا ہے، وہ بچہ آ کر باہر بتاتا ہے ابو کہہ رہے ہیں ابو گھر پہ نہیں ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ خود ہی جھوٹ بولنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں، تو وہی بچہ بچپن میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جب مرضی جھوٹ بول لو ابو بھی تو کہتے ہیں. یہ نہ کرنا، خود بھی سچے بنے، اپنی اولاد کو بھی سچ سکھائیں. سچا اللہ کو پسند ہے، جھوٹا اللہ اکبر یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کرے کہ آج ہم اس برائی سے بچیں. اور الحمدللہ غوث اعظم کی تو باتیں اتنی ہیں، ساری رات باتیں کرتے رہیں، غوث پاک کے فضائل سناتے رہیں، آپ کے واقعات سناتے رہیں، آپ کی کرامتیں سناتے رہیں، تو ہماری راتیں تھوڑی پڑ سکتی ہیں. اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا. 2-3 باتیں مزید غوث اعظم کے بارے میں جانتے ہیں اور پھر بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہیں. کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں افغانستان کے ایک صوبہ ہے نیمروز، ٹھیک ہے، وہاں کا جو بادشاہ تھا نا، اس نے ایک لیٹر بھیجا اور کہا حضور میں آپ کو کوئی جاگیر کا حصہ دینا چاہتا ہوں، تحفے میں آپ کو کوئی بہت بڑی زمین دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، تاکہ آپ بھی میری طرح عیش و عشرت سے رہیں. اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. دیکھو اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے. بڑی جاگیر آ رہی تھی. آپ نے کیا شاندار جواب دیا. آپ فرماتے ہیں کہ جو مجھے راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کی سلطنت حاصل ہے نا، حکومت ہے میرے پاس ایک سلطنت ہے اور اس کا مزہ بڑا ہے، اور وہ رات جاگ کر رب کی عبادت کرنے کا مزہ ہے. تمہارے نیم روز کی جو قیمت ہے نا، تمہاری سلطنت کی قیمت میری نظر میں جو کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، تختے سکندری پر
وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں۔ کیا بات ہے میرے غوث اعظم کی۔ اور اے قادریوں، اے غوث پاک کے چاہنے والوں، دیکھو زندگی کا اصول بنانا، دنیا کے مال کے پیچھے نہ جانا، دنیا کے مال کے لیے کسی کی چاپلوسی نہ کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، رب پر توکل کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنا۔ جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ کچھ لوگ دنیا والوں کی چاپلوسی میں لگ کر اپنے دین کو برباد کرتے ہیں، علم دین ہوتے ہوئے بھی اپنے علم کو گویا بیچ آتے ہیں۔ ارے بریلی کے تاجدار نے بھی تو سکھایا تھا نا، کروں مدح اہل دول رضا، اے رضا پیسے والوں کی مدح کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں اس کے لیے پیسے والوں کی مدح سرائی کروں۔ اور یہی بات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب درس و بیان شروع کرنا چاہا تو آپ کے خود فرماتے ہیں کہ میں میرے بیداری کے عالم میں ظہر کی نماز سے پہلے حالت بیداری میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے تم واعظ و نصیحت درس و بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی حضور میں ایک اجمی شخص ہوں، آپ عربی نہیں تھے نا، اجمی تھے، میں اجمی شخص ہوں اور بغداد کے عربی اور ماہر لوگوں کے سامنے میں کیسے بیان کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منہ کھولو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے اپنا منہ کھولا، میرے آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک میرے منہ میں ڈال دیا۔ فرمایا اب واز کرو، اب نیکی کی دعوت دو۔ غوث پاک فرماتے ہیں ظہر کے بعد مجھے اسلام کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے میرے منہ میں 6 بار اپنا لعاب دہن ڈالا، فرمایا اب واز کرو، اللہ اکبر۔ اب غوث پاک فرماتے ہیں میں نے بیان شروع کیا۔ اب بیان کی برکتیں کیسی ظاہر ہوئی، 40 سال تک آپ بیان کرتے رہے، ہفتے میں 3 دن بیان فرماتے۔ غوث پاک بڑا علماء والا لباس پہنتے، اونچی جگہ ممبر پر بیٹھ کر بیان فرماتے۔ شروع میں تھوڑے لوگ ہوتے تھے، آہستہ آہستہ ہجوم بڑھتا گیا۔ اب لوگ دور دراز سے گھوڑوں، خچروں، اونٹوں پر سوار ہو کر آپ کا بیان سننے آتے۔ اس وقت تقریباً 70,000 لوگوں کا اجتماع ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا غوث پاک کی ایک اور شان پتہ کیا تھی؟ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، سب تک آپ کی آواز پہنچ جایا کرتی تھی۔ اچھا غوث پاک کے شہزادے حضرت عبد الوہاب فرماتے ہیں غوث پاک کی محفل میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ حاضر ہوتے تھے۔ 400 بڑے علماء تو ایسے تھے جو باقاعدہ قلم کاغذ لے کر آپ کے ارشادات لکھا کرتے، نوٹس لیا کرتے۔ کئی بار لوگ آپ کی محفل میں آ کر توبہ کرتے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر 5,000 سے زیادہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اب یہاں پھر ہمارے لیے درس ہے۔ کئی اسلامی بھائی بیان میں درس میں جی چراتے ہیں، یاد رکھو بیان میرے آقا کا طریقہ ہے، بیان یہ صحابہ کا طریقہ ہے، بیان یہ پیران پیر کا طریقہ ہے۔ اخلاص کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ درس و نصیحت کا جو کام ہے یہ تو سعادت مندوں کا حصہ ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہمارا بیان سن کر کون نیک بن جائے، کس کو نماز کی توفیق مل جائے، کون توبہ کر لے۔ ہمیں معلوم ہے ہم گناہ گار ہیں، ہمارے بیان میں اخلاص نہیں ہے، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سننے والا بخشا جاتا ہے اور اللہ اس کی برکت سے سارے مجمع کو بخش دیا کرتا ہے، سارے اجتماع کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اگر جب موقع ملے تو بیان سے جی نہ چرایا کریں، بیان کرتے رہا کریں، درس دیتے رہا کریں۔ یہ ولیوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اور دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ہمیں درس و بیان کا موقع ملتا ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آئیں، اگر اسلامی بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں آپ کو بھی درس و بیان کا موقع ملتا ہے۔ اور اسلامی بھائیوں کو تو ماشاءاللہ جب مدنی قافلے میں جائیں تو درس کا موقع، بیان کا موقع، اعلان کا موقع، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا موقع، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ولیوں کا طریقہ ہے، جو اولیاء کا طریقہ ہے۔ اور دیکھیں نا میرے آقا کو کتنا پسند ہے بیان کرنا، اور غوث پاک کی شان تو دیکھو کہ اپنا لعاب دہن بھی انہیں عطا فرما رہے ہیں۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ درس و بیان کا سلسلہ بھی جاری رکھیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، مگر آپ کی سیرت کا ایک اور بڑا کمال کا پہلو، اتنی بڑی شخصیت، اتنا جس کو کہیں کہ ولایت کا مرتبہ ہے، مگر خوف خدا کا عالم یہ تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حرم کعبہ میں آپ کو دیکھا گیا
کہ آپ نے کنکریوں پر سر رکھے اور بارگاہ الہی میں عرض کی اے رب کریم مجھے بخش دے، اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا، کیونکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ولیوں کے سردار کہتے ہیں یا اللہ قیامت میں مجھے شرمندگی سے بچانا، اندھا اٹھا لینا۔ اور آج ہم ہیں کوئی فکر ہی نہیں ایمان کی، آخرت کی فکر ہی نہیں، گناہوں کا انبار ہے اور آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں۔ ان کی نیکیاں کتنی، اللہ اکبر۔ غوث اعظم کی عبادتوں کے بارے میں آتا ہے 15 سال تک روزانہ رات میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ غوث پاک روز ایک قرآن ختم کرتے، اور قادری کہلانے والا پورا سال قرآن نہ پڑھے۔ سنو، پیران پیر روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اور آج کہلاتا تو غوث پاک کا دیوانہ ہے، فرض نمازیں ہی قضا کر رہا ہوتا ہے۔ پوچھو نا اپنے آپ سے بھی کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیسی غلامی ہے اولیاء کرام کی؟ وہ تلاوت کرنے والے، وہ سجدے کرنے والے کئی سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے، اور ہم ہیں نہ عشاء ادا کریں نہ فجر ادا کریں۔ وہ کیسے لوگ ہیں جن کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں؟ مجھے بتاؤ کیسے فیضان ملے گا سیدی غوث اعظم کا اور اولیاء کرام کا؟ آج کچھ بدل کے جانا ہے، آج نیت کر کے جانا۔ اگر واقعی محبت ہے نا پیران پیر سے، اگر واقعی ان کا فیضان لینا ہے تو آج سارے نیت کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا زوردار نعرہ لگائیں شیطان ہی ادھر سے دور بھاگ جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت ضرور کریں گے، روزانہ انشاءاللہ ہم سنتوں پر عمل کریں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے انشاءاللہ۔ اب نیتیں تو ہو گئی، اب اگر اپنی نیتوں پر استقامت چاہتے ہیں نا، پرماننٹ بننا چاہتے ہیں، تو اب دعوت اسلامی کے ماحول کو تھام لیجیے۔ کیا پیارا ماحول ہے، اولیاء کا فیضان دکھاتا ہے، صحابہ کا فیضان بتاتا ہے، نبیوں اور ولیوں سے محبت سکھاتا ہے، نبی پاک کی محبت کے جام پلاتا ہے۔ اس ماحول میں رہیں گے تو نیک بن جائیں گے۔ لیفٹ رائٹ ہوتے رہیں گے، ایسے دوستوں میں بیٹھیں گے جو ہمیں گناہوں میں لے جائیں گے، تو پھر کیسے نیک بنیں گے؟ تو اس ماحول سے وابستہ ہوں، ہر جمعرات اجتماع میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ ہمارے دل کی دنیا بھی بدل جائے گی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔